ان حدود الہی میں سے ہر ایک کی تعریف اسی عالم معنی کے روابط سے ہی جڑی ہے۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ ربا یا سود نہ لینا، ایک طرف بندے کے ہاتھ میں تھوڑی رقم آئی ہے، دوسری جانب کوئی کٹھن حالات کا سامنا کر رہا ہے، ان کا اپنا گھر نہیں ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، قرض لینے کی ضرورت پیش آئی ہے، تھوڑی بہت رقم ملنے پر کوئی کاروبار شروع کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، مجبوراً اسے قرض لینا پڑ رہا ہے۔ فرمایا قرض الحسنہ، یعنی قرض حسنہ دیا کرو، نہ کہ قرض سیئہ۔ جس قرض حسنہ کی بات قرآن میں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کسی کو قرض دیا جائے تو بدلے میں کچھ مانگنا نہیں چاہیے، نفع وغیرہ۔ لیکن ربا یا سود میں اس کے برعکس ہوتا ہے، ضرورت پیش آنے پر دوسری جانب سے آپ کے ساتھ کم ظرفی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جبکہ خدا نے اسے یہ توفیق اور امکان بخشی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہو جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اس روایت پر ذرا غور کریں، فرمایا گیا کہ خدا اپنے بندوں کی ضرورتیں کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس بندے کے لیے یہ دو طرح سے باعث امتحان ہے۔ اگر اسے یہ بات سمجھ آئی اور اسے اس زاویے سے دیکھا کہ دوسروں کی ضروریات اس کے حوالے کیے گئے ہیں تو وہ شکر بجا لائے گا کہ خدایا تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ دوسروں کی ضروریات کی فراہمی کی ذمہ داری میرے ذمہ قرار دی تاکہ یہ کام میرے ہاتھوں انجام پائے، میرے الفاظ سے، میرے عمل سے، میرے پیسے سے، میری طرف سے۔ خدایا شکر تیرا۔ یہ عمل اس شخص کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ اس علم و فکر و پیسہ و قدرت و عہدے کا وہ خود ہی فقط مالک ہے، اپنے آپ میاں مٹھو بنے، یہی پہنچ کے اس بلند و بالا چوٹی سے آدمی بری طرح جا ٹکراتا ہے۔ جب تک پاس کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں، لیکن جوں ہی ہاتھ آ جائے تو یہ سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری کی غرض سے یہ ساری چیزیں خدا نے اسے عطا کی ہے۔ لیکن کم ظرفی کا مظاہرہ یہی سے شروع ہوتا ہے، چاہے زور بازو ہو، خوبصورتی ہو، مادی ثروت ہو، فکر علم ہو، یا چاہے ہر وہ چیز جو طاقت کا سرچشمہ سمجھی جاتی ہو، یعنی دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا امکان و صلاحیت۔ اتو زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ جو چیز میں نے تجھے عطا کی اب اس کے بدلے تجھے بھی کچھ دینا ہوگا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ مال کی صورت میں ہو سکتا ہے علم کی زکوٰۃ اس کے نشر کرنے کی صورت میں ہو، یا ہو سکتا ہے زکوٰۃ کبھی دولت و طاقت وغیرہ کی صورت میں ہو۔ جب کہا جاتا ہے کہ ربا یا سود نہ لیا کرو اور دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دیا کرو، تو اس سے مراد ان روابط و ارتباطات کے لیے کام کرنا ہوتا ہے جو ان وادیوں اور بلند و بالا چوٹیوں کی خم و پیچ کی طرح نفسیاتی، اخلاقی اور سماجی جیسے مسائل انسانی رشتوں میں جنم لیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نبی آ کے اس مشخص ہدف کی جانب اس راستے کا نقشہ بناتا ہے اور ساتھ ساتھ گارڈ ریلز بھی نصب کرتا جاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان حدود الہی کو مد نظر رکھ کر اس حد کو جسے خدا نے مقرر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اب اس راستے میں موڑائیاں آئیں گی، اس لیے ان گارڈ ریلز کو نصب کرنا ہوگا، ان حدود کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ کوئی نیچے نہ گرے۔ جس کسی نے حدود الہی کی طرف توجہ نہ کی وہ خود وادی سے نیچے گرا۔